جن کے لیے حق تعالی سبحانہ نے کائنات کا وجود بخشا، جن کی تشریف آوری کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے رب سے دعائیں مانگی، جن کی آمد کی حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے بشارت دی، عرش والے کروڑوں سال سے منتظر، فرش والے ابتدائے آدم سے ہی چشمے برا، کائنات کا ذرہ ذرہ انتظار میں تھا وہ صبح نور کب نمودار ہوگی، وہ ساری بزم امکا کے لیے روشنی اور اجالا کا پیغام لائے گی، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بے کسوں اور درد مندوں بلکہ سب کے مقدر کا ستارہ چمکا۔ 12 ربیع الاول شریف پیر کے دن صبح صادق کے وقت محبوب دو عالم، عرش کا تارا، اللہ کا پیارا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے قدوم مبارک سے اس جہان کو مشرف و منور فرمایا۔ محفل کونین کو زینت ملی، وہ آفتاب ہدایت و سعادت طلوع ہوا جس نے اپنی تابندہ کرنوں سے عالم انسان کے گوشے گوشے کو رشک صدر طور بنا دیا۔ چنانچہ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب مجھ پر وہ حالت طاری ہوئی جو عورتوں کو وضع حمل کے وقت ہوتی ہے تو میں گھر میں تنہا تھی، میرے پاس ایک سفید شربت کا پیالہ لایا گیا، میں نے اسے پیا اور اس کے پینے سے مجھے سکون و قرار حاصل ہوا۔ پھر میں نے نور کا ایک مینار دیکھا، اس کے بعد اپنے پاس بلند و قد و قامت والی عورتیں دیکھی جن کا قد عبد مناف کی بیٹیوں کی طرح تھا۔ میں نے تعجب کیا، یہ کہا کہاں سے آ گئی؟ کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں آسیہ فرعون کی بیوی ہوں، دوسری نے کہا کہ میں مریم بنت عمران ہوں اور ہمارے ساتھ یہ جنت کی حوریں ہیں۔ مائی صاحبہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے 3 جھنڈے دیکھے، ایک مشرق اور ایک مغرب میں گاڑا ہوا تھا اور ایک جھنڈا خانہ کعبہ کے اوپر نصب تھا۔ حضرت علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے روایت نقل کی کہ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ آپ کی ولادت سے پہلے حضرت جبریل امی آئے اور کہا کہ اظہر یا سید المرسلین، اظہر یا رحمت للعالمین، فظہر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل بدر المنیر۔ اے رسولوں کے سردار رحمت للعالمین ظہور فرمائیے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 14ویں رات کے چاند کے مانند چمکتے ہوئے جہاں میں رونق افروز ہوئے۔ اسی لیے تو سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے رب تعالی کی بارگاہ میں سجدہ کیا، سجدے سے سر اٹھایا تو آپ کے ہونٹے مبارک جنبش کر رہے تھے۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے کانوں کو قریب لے گئی تو آپ فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اللہ تعالی کے معبود برحق ہونے اور اپنے رسول برحق ہونے کی شہادت دے رہے تھے۔ پھر امت کے لیے مغفرت کی دعا فرما رہے تھے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اسی لیے تو امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگار امت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن و منور ہوتے دیکھے، اور ایک روایت میں ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ایسا نور ظاہر ہوا جس سے مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز روشن ہو گئی۔ بے ولادت عجیب واقعات رونما ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں شب ولادت خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، کیا دیکھا کہ کعبہ مقام ابراہیم کی طرف جھکا ہے، سجدہ کر رہا ہے، اور یہ آواز آئی اللہ بلند و بالا ہے، وہ رب ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اب مجھے پاک فرمائے گا بتوں اور مشرکوں کی نجاست سے۔
پھر کعبہ میں جتنے بت تھے سب جھک گئے. شاہ کسرا کے محل میں زلزلہ آیا جس سے محل کے 14 مینار گر گئے اور اس میں یہ اشارہ تھا کہ 14 حکمرانوں کے بعد ملک فارس مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا. پھر دنیا نے دیکھا کہ یہ ملک امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتح ہوا. فارس کا آتش کدہ جو 1000 برس سے روشن تھا بجھ گیا. دریائے ساوا بھی خشک ہو گیا جو ہمدان اور قم کے درمیان ہے. اس دریا کے کناروں پر شرک و بدعت پرستی ہوتی تھی. شام اور کوفہ کے درمیان ایک ندی تھی جو بالکل خشک ہو چکی تھی. بوقت ولادت اس میں پانی جاری ہو گیا. شیاطین کا آسمان پر جانا بند ہو گیا اور افلاک کی حفاظت شہاب ثاقب کے ذریعے کر دی گئی. حضرت علامہ ابن کثیر دمشقی رحمت اللہ تعالی علیہ روایت نقل کی ہے کہ بوقت ولادت شیطان چیخا اور رویا. حضرت علامہ امام سہیلی نے نقل کیا ہے کہ ابلیس 4 مرتبہ چیخ مار کر رویا. پہلی مرتبہ اس وقت جب وہ ملعون قرار دیا گیا، دوسری مرتبہ جب اسے بلندی سے پستی کی طرف ڈھکیلا گیا، تیسری مرتبہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور چوتھی مرتبہ اس وقت جب سورہ فاتحہ نازل ہوا. نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں. نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں. جھلک سے جن کے فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں.